الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور کہنے والے کا بھی یہاں جمع ہونا، سننے والے اتنے اتنے دور سے تمام لوگوں کا جمع ہونا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے واسطے۔ کسی نیک بندوں کے پاس اس لیے ہم آتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ کی بندگی پر آ جائے، اور بندگی جب آ جائے گی تو اللہ کی یاد آئے گی، جب بندگی آئے گی تواضع آئے گی، جب بندگی آئے گی اللہ کی محبت آئے گی، اور بندگی جب آئے گی انکساری آئے گی، جب بندگی آئے گی ہر کام وہ اللہ کے کیسے میرا رب خوش ہو جائے، اور جب بندگی آئے گی وہ لوگوں کو ستائے گا نہیں، جب بندگی آ جائے گی ہمیشہ وہ خوف میں رہے گا میرے سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو جائے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ تمام چیز کہاں سیکھنے ملے گا؟ نبیوں کا دروازہ تو بند ہو چکا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین ہیں۔ اب اللہ نے اپنے بندوں کو یوں نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے اس نسبت کو اہل اللہ تک باقی رکھا۔ ہاں آپ جو بڑے کسی ہم سب مل کر جو ہم آئے ہیں اپنا اصلاح کرانے کے لیے، تو یہ نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو وہاں جس طرح ڈاکٹر ماں کے پیٹ سے تو ڈاکٹر نہیں بنتا ہے نا، کسی سے سیکھتا ہے پھر وہ کسی سے سیکھتا ہے، یہ اسی طرح یہ روحانی نسبت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں کا ہم سب کا جمع ہونا، یہ نیت کو صاف رکھیں، کہنے والا بھی کہ ہم اللہ کی محبت لے کر جائیں گے، اور اللہ کی محبت جب آ جائے گی یاد رکھو ہمیشہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا۔ آپ کو معلوم ہے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھروں میں ہر گھروں میں میاں بیوی کا آپس میں کچھ ہوتا ہی ہے، تو وضو بنا رہے تھے، کچھ حالات آیا تو اہلیہ کو جھڑک دیے، پھر وہاں سے وضو کر کے مسجد پہنچے، امامتی کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، مصلی سے واپس چلے گئے، دل مانا نہیں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہونے جا رہا ہوں اور میں نے اللہ کی بندی کو دل تکلیف کسی ستا کر آیا ہوں۔ وہی مصلی سے گئے اور پہلے معافی مانگے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب ان کا انتقال ہو گیا کسی نے پوچھا کیا حال ہے آپ کا؟ فرمایا میری زندگی کے تہجد ایک طرف
میں نے کئی حج کیے تھے وہ بھی ایک طرف، لوگوں کے الگ الگ دینی کام کیے تھے وہ سب الگ ایک طرف، صرف اللہ نے کہا تم نے میری بندی کو میری رضا کے لیے مصلی چھوڑ کر آئے تھے معافی مانگنے کے لیے، میں نے وہ عمل اتنا پسند آیا میں تمہیں معاف کر دیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کسی اللہ والوں کے جوتیے سیدھے کرنے سے۔ جو اللہ والے کبھی ڈانٹتے ہیں نا وہ ہماری اپریشن ہوتی ہے۔ کوئی شیخ کبھی ڈانٹتے ہیں بھائی کیا ہوا تم کیوں نہیں آئے، کیوں نہیں فون کیے، یہ اصل وہ ڈانٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ہماری اپریشن ہوتی ہے، بلکہ تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے، معاملات اللہ سے صحیح ہو جائے۔ ہمارے حضرت منیر احمد صاحب نور اللہ مرکز ہمیشہ کرتے تھے اللہ کے یہاں راست بازی کا معاملہ چلتا ہے، چال بازی چلی ہے نہ چلے گی، ہمیشہ راست بازی کا اللہ سے صحیح تعلق ہو۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، میں دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کو کرنا چاہیے، کہنے والے کو بھی۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ یہ سوچیں میرا ہر کام کیسے خوش ہو جائے اللہ، میرا ہر کام کیسے خوش ہو جائے اللہ۔ اب چند دن اس کی مشاقی کریں گے تو یاد رکھیں اب اللہ کی یاد آئے گی، میں یہ کام کروں گا اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس سے ایک فائدہ ہوگا، گناہ سے بچ جائے گا۔ اور مقصد زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی یاد آ جائے اور گناہ سے آدمی بچ جائے اور اللہ کی رضا کے لیے یعنی اللہ خوش ہو جائے۔ اس پہ ایک روایت یاد آیا، ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ میں جہاد میں جاؤں۔ اللہ کے نبی کہنے لگے آپ جہاد میں کیا کریں گی؟ فرمایا ہاں میں کچھ نہیں کروں گی، جو زخمی پڑے ہوں گے میں ان کو مرہم لگاؤں گی۔ اللہ کے نبی اجازت دے دیے چلو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ پتلی دبلی تھی، دوڑ کر گئی، ایک صحابی ہے آخری حالت میں زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پہنچی کہے زید کیا ضرورت بولو میں تمہاری اما عائشہ ہوں۔ فرمایا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے میرا پیغام یہ ہے کہ میرا سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا۔ اس بات کو سن کر دیکھ رہے کہ آخری لمحے میں ہے، زید بن سکن آخری لمحے میں ہے، کہنے لگی کہ میں اسی حال میں دوڑ کر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی زید بن سکن کا آخری لمحہ ہے اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی امت کے لیے کتنا محبت اور عشق تھا، فرمایا میں یہاں سے کیا جواب دوں گا، میں اس کے قریب جا کر جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی دوڑ کر جاتے ہیں، حضرت عائشہ بھی ساتھ میں ہے اور بے ہوش ہے زید بن سکن، اور جب ہوش میں آتے کہتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ تمہارے قدموں میں ہوں، کیا بولو میں تمہارا سلام کا جواب تمہارے پاس دے رہا ہوں۔ اس الفاظ کو زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنتے ہیں کہتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کیا کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں رب ہونے کے ناطے، اسلام کو اسلام ہونے کے ناطے میں راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بنانے کی وجہ سے راضی ہوں۔ آپ بولو آخری لمحہ جس کو اللہ کی رضا کے لیے بولا ہو کیا اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے؟ اسی لمحے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ جب ہمارا ہر کام اللہ کی یاد میں ہوگا تو فجر کی نماز پڑھنا آسان ہوگا۔ ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے حکیم الامت سے ہے میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میرا آخری کلمہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں دنیا سے جاؤں۔ تو حضرت حکیم الامت کہنے لگے اچھا یہی بات بہت آسان ہے۔ وہ کہنے لگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری دم تک ڈرتے رہے کہ میرا آخری
ہے کلمہ کے ساتھ میں جاؤں. امام ابو حنیفہ ڈرتے رہے, امام مالک ڈرتے رہے, لیکن کیا بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت آسان. بولے ہاں بہت آسان. پھر سے کہہ رہا ہوں بہت آسان. کون کہہ رہے ہیں؟ حکیم الامت کہہ رہے ہیں. فرمایا کیا؟ فرمایا ہر دن 2 رکعت نماز پڑھو. نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد صلاۃ التوبہ کی نیت سے نماز پڑھو اور پڑھنے کے بعد یہ کہو, دعا مانگو, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ میرے توبہ قبول فرما, اور یہ اللہ کلمہ پڑھتا ہوں, اسی کلمے کو میرے آخری لمحے میں امانت واپس کر دینا. آخری لمحے میں اس کلمے کو میرے امانت. اللہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو امانت سکھایا تو وہ اللہ کیا لوگوں کی امانت واپس نہیں کرے گا؟ اگر اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا تو اللہ ہمیں اسلام نہیں دیتا. اگر اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا یہ کلمہ نہیں دیتا. اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا ہم سب کو مسجدوں میں جمع نہیں کرتا. یقیناً یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اور یاد رکھو فرمایا جب یہ کام کرو گے ہر دن تو انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. ہاں ہر دن 2 رکعت صلاۃ. دیکھیں ہم دنیا کے اندر ہمارے ساتھ میں حالات آتے ہیں, ہم کھانا چھوڑتے ہیں, کھانا کھانا کبھی نہیں چھوڑتے, پانی پینا چھوڑتے نہیں چھوڑتے. کتنے اگر گھروں میں کوئی اپنا سگا ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اس کے باوجود بھی ہم کھانا نہیں چھوڑ سکتے, پینا نہیں چھوڑ سکتے ہیں, سونا نہیں چھوڑ سکتے ہیں, ہر کام کرتے ہیں. اگر انتقام بھی کسی کا ہوتا ہے کہ اس کے بعد سب کچھ کرتے ہیں, لیکن کیا ہم اللہ کو بھول جائیں گے؟ اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم ہر دن کہنے والا بھی اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہر دن 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں. صلاۃ التوبہ کر کے اللہ سے معافی مانگا. اگر نہیں ہو سکے جب سوتے وقت یہ کلمات کہیں, اے اللہ میں تیرا بندہ سو رہا ہوں, مجھ سے جو صبح سے لے کے شام تک جو گناہ ہو گئے اللہ توبہ کرتا ہوں معاف کر دیجیے, توبہ کرتا ہوں معاف کر دیجیے. یاد رکھو آپ کہو گے فرشتے گواہ رہتے ہیں, اللہ سنتا ہے. ہوا معکم اینما کنتم. اللہ کہتا علیم بذات الصدور. اللہ کہتا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ عجیب عجیب انداز سے ہمیں بتا رہے ہیں. اور اگر ہم اسی وقت اللہ سے کہیں اے پیارے اللہ, اے لاڈلے اللہ, ہم جس طرح ماں کو پیار سے کہتے ہیں امی جان معاف کر دیجئے, تو کبھی کبھی اللہ سے پیار سے کہیے اے اللہ معاف کر دیجئے, پیارے اللہ معاف کر دیجئے, میں نے گناہ کیا ہے, اور اے اللہ میں کمزور ہوں, مجھ پر ترس فرما دیجئے. کبھی نماز قضا ہو جائے, جب توبہ سے نماز فوراً ادا کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے تو اللہ سے جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ معاف کر دیجئے, ہم ماں کو جس طرح پھسلاتے ہیں کہتے ہیں پیاری اماں معاف کر دیجئے, ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ تو 70 ماں سے زیادہ رحمت والے اللہ, کریم اللہ, پیارے اللہ. وہ اللہ کہتے ہیں جا بندہ میں تجھے معاف کر دیا. اللہ تو اپنی محبت دیکھنا چاہتے ہیں بندوں کی, جھکنا چاہتے ہیں, اللہ جھکانا چاہتے ہیں. اللہ کے یہاں عاجزی انکساری بہت پیاری ہے, اور عاجزی انکساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے بڑی دولت عاجزی انکساری تھی. شیطان صرف ایک سجدے سے بارگاہ الہی سے نکل گیا. کیا تھی؟ عجب تھا. اور یہ عجب کا علاج ہم سب کا کہاں ہوگا؟ اہل اللہ کے پاس ہوگا. کبر کا علاج کہاں ہوگا؟ اہل اللہ کے پاس ہوگا, اللہ والوں کے پاس ہوگا. یہی وجہ ہر کام میں اللہ کی رضا کرنے کے لیے اللہ کیسے خوش ہو جائے کرنا چاہیے. ہم گھر سے نکلتے مجلس میں, جب نکلتے ہوئے یہ دعا مانگتے جائیں, اے اللہ میں تیرے نیک بندوں کے پاس جا رہا ہوں, اے اللہ تیرے نیک بندے کی صفات میرے اندر ڈال دیجیے, تیرے نیک بندے کی صفات میرے اندر ڈال دیجئے, اللہ مجھے نیک بنا دیجئے. اے اللہ میں اس طرح نہیں ہوں, تیرے بندے تجھ سے, تیرا بندہ پیارا ہے, اے اللہ اس بندے کی برکت سے مجھے بھی نواز دیجئے. اللہ تعالیٰ کبھی نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتے. تو فرمایا کہ ہر کام رات میں سوتے وقت توبہ کریں, توبہ کرتے کلمہ پڑھتے ہوئے سوئیں. اگر ہمارا آخری لمحہ کلمہ ہو جائے
تو فرمایا جنت مل جائے گا. تو اس کی وجہ سے پہلا کام، ہر کام اللہ کو ہم سب راضی کرنے کے لیے کریں. دوسرا کام یہ ہے، ایک مرتبہ شیخ یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرکزہ سے کسی نے پوچھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کیسے بنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کیسے بنوں؟ فرمایا کہ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور سنتوں پر عمل، اگر ضرورت نہیں ہے پھر بھی سنت سمجھ کر عمل کریں، سنت سمجھ کر عمل کریں. کیا مثال کے طور پہ کھانا کھائے، کھانے کی ضرورت ابھی نہیں ہے لیکن یہ سوچے بھائی مجھے پھر سے لاؤ کھانے کے لیے تھوڑا بہت، اور یہ سنت سمجھ کر دسترخوان بچھائیں، اس طرح سنت والی عمل کریں، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں گے. مسجد میں آئے سنت کے طریقہ سنت سمجھ کر، اور یاد رکھے ایک ہوتا ہے ایک مشق، ایک ہوتا ہے جس طرح زندگی چلتا ہے اس طرح کر لیتے ہیں، سیدھے پیر سے چپل پہن لیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کپڑے ڈال لیتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کر نہیں ڈالتے تو کچھ فائدہ نہیں. نیت ہو کہ میرا یہ عمل کروں گا تو میں نبی کا عاشق بن جاؤں گا، اور اللہ کے یہاں یہی تو مقبول بندگی یہی ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہاری زندگی میں آ جائے، نقل کر لو، اسی کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. تو سنتوں کو ہر وقت ایک استحضار ہو کہ میں سنتوں پر عمل کر رہا ہوں، سنتوں پر مشق کر رہا ہوں، یہ نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہوگا؟ جب سنتوں کا اگر زندگی میں آ جائے گی اللہ کی محبت آ جائے گی. جب اللہ کی محبت آ جائے گی بندگی کرنا آسان ہو جائے گا، وہ ہر لمحہ اللہ کی یاد آئے گی. ہمارے حضرت منیر احمد صاحب نور اللہ مرکزہ کا جب آخری وقت ہوا، آپریشن ہوئے، پیر کا آپریشن ہوا تھا، جب پیر کے آپریشن سے ان کو گھر لے کر گئے تو ہماری امی جان ان کو کیا کہ چپل پہنا رہے تھے کیونکہ اس پیر میں ان کا آپریشن ہوا تھا. تو پیر کو اسی حالت میں، آپریشن کی حالت میں پیر کو پیچھے کر دیے. کہنے لگے ارے سیدھے پیر سے پہناؤ، اتنا بھی نہیں آپ کا طریقہ، حالانکہ ان کے پیر میں آپریشن ہوا تھا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب زندگی میں سنت آ جائے. سنت اس کی معمولی چیز نہیں ہے. ایک سنت کی برکت سے اللہ ہدایت دے دیتے ہیں اور چمکا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گھروں میں جھگڑے بہت ہیں، آپس میں اتفاق نہیں ہے، تو گھروں میں سلام کو عام کریں سنت سمجھ کر، آپ کا گھر جنتی گھر بن جائے گا. اور حدیث ہے کہ جو بندہ دن میں 20 لوگوں کو سلام کرے، 20 لوگوں کو سلام کرے، اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے، اللہ دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اس کو معمولی سمجھے نہیں. میاں بیوی کے اندر نااتفاقی ہے. میں ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک بندے آئے، بولے کہ ہم دونوں کے اندر نااتفاقی بہت ہے. بولے کہ سلام نہیں کرتے آپ لوگ؟ بولے کہ ہم کو شرم لگتا ہے. بولے سلام کرو. چند دنوں کے بعد گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. سلام سنت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے آتے تھے اور کہیں سنتے تھے کہ فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اذیت پہنچی. کبھی کہتے ہیں کہ حضرت زینب کہتے ہیں کہ میں سن کر میں رونے لگتی. کبھی حضرت عائشہ کہتے ہیں میں تڑپتی، کیسے آئیں گے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے. جب گھر پہنچتے تو دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرا کر اور سلام کر کے داخل ہوتے، ہم تمام پچھلے غم کو بھول جاتے ہیں. اور یہ کب ملے گی؟ بندگی کرنے سے یہ محبت کب آئے گی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہم عمل کریں گے، تب جا کے بندگی آئے گی. سلام کا ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے نااتفاقی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ان تماموں کا دوا سلام پہ ہے. ہاں اللہ کے لیے کسی سے دشمنی ہے پھر بھی سلام کریں، سلام کو نہ چھوڑیں. اگر ہم کسی کو دعا دیں گے سلام میں تو سلامتی ہے نا.
تو اسی لیے ہم بندگی چاہتے ہیں، ہم سلام کو عام کریں، سنت، اور یہ بھی سنت سمجھ کر۔ فرمایا گیا کہ ہم دنیا سے اس طرح زندگی گزار کر جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ کہیں کہ ایک فلاں آدمی تھا۔ ہمارے حضرت بیان کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے ایک عورت تھی، بہت بڑی گنہگار تھی، اور وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ کوئی جنازہ جاتا، ارے یہ تو جنتی ہے، جنتی ہے، اور کسی کے بارے میں کہتی یہ تو اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے، جہنمی ہے۔ فرمایا اس کو بلایا گیا کسی بزرگ کے پاس، لوگ جا کے کہے کہ اللہ کے نبی، یہ بزرگ کے پاس کہنے لگے کہ وہ ایک بندی ہے لیکن بہت گنہگار ہے، اور اس کی حالت وہ بہت گندی ہے، لیکن کہتی ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، تو اس کو بلایا گیا، اس کو بلایا گیا۔ جو بزرگ کے پاس پہنچی، فرمایا تم کیسے فیصلہ کر دیتے یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ اگر کسی کا جنازہ اٹھے اور کہا جائے کہ یہ بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، اس کے ساتھ میں دنیا میں ستاری کا معاملہ ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے اللہ بھی ستاری کا معاملہ کرتے میں سنا ہے۔ اور تم کیسے میں جس کے بارے میں برائی جنازہ جا رہا ہے اور برا الفاظ، یہ آدمی اتنا گندا تھا۔ فرمایا کہ تم تو جب دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہو تم توبہ کرو، تمہارا تو یہ حال ہے۔ فرمایا یقیناً میں آج کہہ تو دیتی تھی، میں آج سے توبہ کرتی ہوں۔ جب اہل اللہ کے پاس آتے ہیں نا تو اللہ والے بندے کے رخ کو موڑ دیتے ہیں۔ تو بندی کو بلایا گیا تھا، اس کی برائیاں نہیں کہ بلکہ اس کو بعد جب اس کی صفات بیان کیے اور اس کو الگ توبہ کرا دیے۔ فرمایا گیا جب اس کا انتقال ہوا تو گاؤں کے تمام لوگ توبہ کرنے کا مشہور ہو گئے تھے، توبہ کر چکی ہے، تو جنازے میں نیک نیک لوگ موجود ہو گئے۔ اللہ کے یہاں بہت معاملہ ہے، بہت معاملہ پیار سے چلتا ہے، گھمنڈ سے نہیں چلتا۔ اللہ کے یہاں عجب نہیں چلے گا، کبر نہیں چلے گا، بڑائی نہیں چلے گا۔ اللہ کے یہاں تواضع چلتی ہے۔ بڑائی کی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ صرف اور صرف تنہا اللہ کی ذات ہے، اور اسی اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں بتانے کے لیے کونوا مع الصادقین، کہ سچے مزداق بننے کے لیے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہوگا، حالات کو، اپنے حالات کو بتانا ہوگا۔ تو یاد رکھیں نیک لوگ کے پاس جب ہم بتاتے ہیں وہ صرف ایسے ہی نہیں سن لیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کا معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ رات میں وہ سب سوئے رہتے ہیں، رات میں اٹھ کر فلاں بندہ پریشان ہے، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیجئے، فلاں بندہ بیمار ہے، اللہ اس کی بیماری کو دور کر دیجئے۔ ماں باپ سے بھی زیادہ مشفق ہوتے ہیں نیک اپنے شیخ، جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کے لیے مشفق ہوتے ہیں، جو بندہ اپنے کسی سے ہاتھ دے دیتا ہے وہ بھی مشفق ہوتے ہیں، اپنے مرید کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں یاد رکھو ان کی نسبت ایسی ہوتی ہے، ان کی نسبت ایسی ہوتی ہے، وہ نسبت کا اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے ہاتھ اٹھانا، اس کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، اور یہ چیز تڑپ سے پیدا ہوتی ہے کہ میں کیسے نیک بن جاؤں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو جائے، میرے کپڑے اچھے ہو جائیں، سماج میں میرا نام ہو جائے، مجھے لوگ عزت دیں، ہر بندہ چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ بھی چاہتے ہیں میرا بندہ تو بھی اچھا ہو جائے۔ جب اچھے ہونے کے لیے تڑپ ہونا چاہیے گا، یہی وجہ ہے ایک یہودی زندگی بھر، اور یاد رکھو اسلام کے سب سے زیادہ دشمن کوئی ہے وہ یہودی ہیں۔
ایک یہودی زندگی بھر کبھی اسلام سے ہمیشہ دور رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دور رہا. ایک مرتبہ تورات کتاب پڑھتا رہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. اپنے علماء کو پوچھا یار کہ اس کتاب میں تو ہمارے نبی کا نام آنا چاہیے, محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بھائی اس کے پیچھے مت پڑھو, اس کے پیچھے مت پڑھو. فرمایا نہیں بتاؤ یہ کون ہے. ارے اس کے پیچھے مت پڑھو. اس طرح کرتے کرتے بہت دن گزر گیا. پھر آیا تو کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ میں آخری لمحہ زندگی گزار کر دنیا سے کوچ کر جائیں گے اور اللہ کے وہ آخری نبی ہیں. اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوا. اب تک تڑپ نہیں تھا, اب تڑپ پیدا ہوا. میں بھی اس محمد کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ملک شام سے وہ بندہ سفر کرتا ہوا مدینہ آیا اور مدینے کے گلی میں جب پہنچتا ہے وہ بندہ, ایک بندے کو بڑے خوبصورت حسین اور جمیل دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. وہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دور سے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت سلمان فارسی برداشت نہیں کر پائے, کہنے لگے آپ کہاں سے آئے. کوئی جواب نہیں دے کے کہے آپ کہاں سے آئے. نہ میں ملک شام سے آیا ہوں, نہ کیوں, نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا آیا. تو اللہ کو کرنا ایسا تھا کہ وہ 3 دن پہلے آقا مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہو گئے تھے, دنیا سے کوچ کر گئے تھے, انتقال ہو گیا تھا. حضرت سلمان کہنے لگے میں اگر اس کو بتا دوں میرے مہمان کو کہ ابھی اس کا کہ آقا دنیا سے جا چکے, بڑے دور سے آیا ہے, اس کا دل ٹوٹ جائے گا. میں نے ان کو کہا چلیے مسجد میں اصحاب اللہ کے نبی کے ساتھیوں سے ملاؤں گا. وہ بندہ سمجھ نہیں پایا. پھر جب مسجد نبوی میں لایا گیا اور دور سے تمام صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے, رو رہے تھے, بیٹھے تھے غمگین ہو کر, اور کہنے لگے کوئی آیا, وہ بندہ آیا یہودی اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اس الفاظ کو سن کر صحابہ تڑپ گئے, ان کے اندر محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کامل اتباع کی اور عشق تھا. فرمانے لگے حضرت عمر, روایت میں آتا ہے جب عمر کھڑے ہوئے, میں کہاں سے آئے, نہ میں ملک شام سے آیا ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے. فرمایا کہ اب آپ دنیا سے پردہ کر گئے, انتقال ہو گیا ہے. وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا, کہا کہ میری ایک خواہش ہے پورا کر دیجیے. نے کیا کہ گھر سے ان کا قمیص ہوگا, کپڑا ہوگا, مجھے دیدار کرا دو. جب گھر حضرت علی کو بھیجا گیا اور کپڑا لے کر آئے, دیدار کرائے, پھر کہنے لگا اور ایک میری آخری خواہش ہے, مجھے روضہ مبارک پر جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا گیا اور وہاں مجھے دکھا دیجیے. جب اس بندے کو یہودی کو صحابہ کی جماعت ساتھ میں لے کر آتے ہیں اور وہ انوار اور برکات اور محبت کی تڑپ کو دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہ الفاظ کہا وہیں پہ اس کا دم ٹوٹ گیا اور انتقال کر گیا. یہ کب ہوا؟ جب اس کے اندر تڑپ پیدا ہوا تو اللہ ملک شام سے لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کلمہ توحید پڑھا کر اللہ کا محبوب بنا لیے. یہ ہے کب؟ جب بندگی آتا ہے, چھوٹا پن جب شروع میں اس بندے نے کہا, محدثین کہتے ہیں کہ جب شروع میں جب اس کو معلوم نہیں تھا, جب اس کو طلب ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اس الفاظ کو سن کر وہ اللہ کا پیارا بن گیا. تو ہم سوچیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا, کتنا احسان کیا. اس احسان کا ہم ذرہ برابر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے, لیکن اس احسان پر اللہ نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اور مسلمان بنایا
توفیق دیا، کیا اللہ کا ہم پر احسان نہیں؟ یقیناً احسان ہے، وہ احسان کا ہم بدلہ چکا نہیں سکتے اور کہہ نہیں سکتے۔ جب اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا تو یاد رکھو محبت صرف ایک طرف سے نہیں ہوتی، محبت دونوں طرف سے ہوا کرتی۔ ہم سب کو اللہ کے نبی کی عشق چاہیے، محبت چاہیے، اور محبت کیسے ہوگی؟ تو ہم ایک ایک سنتوں کو زندگی میں لائیں۔ کھانا سوتے وقت بیمار ہیں کوئی بات نہیں، دین بہت آسان ہے، تیمم کرنا ہے۔ فرض نماز کے لیے جب تیمم کا حکم ہے، بیمار ہیں تو تیمم کر لیں، یہ سوچ کے سنت سمجھ کر توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں سنت سمجھ کر، تو یاد رکھو ہمارا سونا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوگی۔ مسجد میں آ جائیں تو اللہ کی یاد میں کہہ دیں اللہ ہم تیرے گھر آ چکے ہیں، ہم تیرے گھر آ چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے حضرت دامت برکاتہم ایک مرتبہ حرم پاک میں اپنے شیخ کا واقعہ سنائے، فرمایا کہ ان کا مکان یہاں تھا، کبھی آتے تھے نظام رحمت کی طرف سے پیچھے ان کا گھر تھا، جب آتے تھے حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ اور آتے گھر میں داخل ہوتے مسجد میں، صرف اللہ کا گھر دیکھتے، کعبہ دیکھتے اور کہتے اللہ میں تیرا گھر دیکھ چکا ہوں، میں تیرا گھر دیکھ چکا ہوں۔ مطلب کیا اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا بھائی، آپ دیکھے ہو، کہنے کا مطلب استحضار ہوتا ہے، تب اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب نور اللہ مرکز جب بھی مسجد میں پہنچیں گے اللہ میں تیرے گھر میں آ چکا ہوں، پھر جب جائیں گے کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو میں نے ایک مرتبہ حضرت سے سوال کہا حضرت آپ جب نماز کا نیت کرتے ہیں اتنا دیر آپ ہاتھ کو اٹھا کر کہتے کیا نیت کرنے کے بعد اتنا دیر ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں اللہ سے نیت کرتے وقت اللہ سے مانگتا ہوں اے اللہ جس طرح نماز پڑھنا آپ کو پسند ہے وہ نماز کی توفیق عطا فرما۔ نیت کے وقت یعنی ہر لمحہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھا کر گئے اللہ کی یاد کیسی ہونا چاہیے۔ جب مسجد سے جاتے میں جا رہا ہوں میری سب جان مال سب کی حفاظت آپ کر دیجئے۔ اللہ والے ہمیشہ اپنی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ہم سب کا جمع ہونا کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی یاد ہماری زندگی میں آ جائے، صرف اور صرف اللہ کی محبت ہماری زندگی میں آ جائے۔ اور کہتے میں ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھتا اللہم اہدی الناس والجن جمیعا۔ ہر فرض نماز کے بعد ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتا اللہم اہدی الناس والجن جمیعا، اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرما، تمام انسانوں کو ہدایت عطا فرما، تمام جناتوں کو ہدایت عطا فرما۔ فرماتے میں مسجد میں بیٹھا تھا، میرے پاس دو لوگ آئے، حضرت آپ انجیر کھائیں گے؟ انجیر؟ فرمایا ہاں انجیر کھاؤں گا۔ میں سمجھا کہ کوئی انسان ہوں گے، تو فوراً میں ایسے ہی بیٹھ کے اپنی دعا میں لگا، 2 سیکنڈ بھی ختم نہیں ہوا تھا میرے پاس ایک ٹوکری انجیل لے کر آ گئے۔ فرمایا ارے ابھی تو آپ میں ابھی بولے آپ کہاں سے لے آئے؟ فرمایا حضرت ہم جنات ہیں، حضرت ہم جنات ہیں۔ فرمایا یہ جو دعا مانگتے ہیں آپ حضرت اللہم اہدی الناس والجن جمیعا، اس کی برکت سے اللہ ہمیں ہدایت دیا تھا، ہم نے اس کی برکت سے آپ کو علاقے دیے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کی یاد نصیب فرمائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنے والے کو زیادہ ہم سب کو کامل عشق نصیب فرمائے۔